أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین. جی آیت نمبر 13 and 14 میں ہم نے کیا پڑھا کہ اپنی بات کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، وہ خوب سینوں کے بھید بھی جانتا ہے. ٹھیک ہے. الا یعلم من خلق، کیا نہیں وہ جانے گا جس نے پیدا کیا. ایک سوالیہ انداز میں بیان کیا جا رہا ہے، کیا اللہ ہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے، کہ وہی تمہیں نہیں جانے گا. جو تم باتیں چھپاتے ہو، ظاہر کرتے ہو، تمہارے دلوں میں خیالات ہوتے ہیں، کہ وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا. ٹھیک ہے. ایک سوال کیا جا رہا ہے. وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور وہی ہے بہت باریک بین، بہت خبر رکھنے والا. ٹھیک ہے. تو سوالیہ انداز میں کہا جا رہا ہے کہ کیا وہی نہیں جانے گا، یعنی کہ ایک سوال بھی کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے. ٹھیک ہے. سوالیہ جب ہم کبھی کبھار کہتے ہیں نا کہ تمہیں یہی نہیں پتا. ٹھیک ہے. تو وہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں سب کچھ جانتا ہوں. اس کے بعد مزید تعارف اللہ تعالیٰ کا بیان ہو رہا ہے. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا. ٹھیک ہے. آیت نمبر 15 جو آج ہمارا لیسن ہے، وہی ہے جس نے جعل بنایا لکم تمہارے لیے الارض زمین کو ذلولا تابع دار فرما بردار. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کا مزید تعارف کروایا جا رہا ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے تابع دار بنا دیا، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرما بردار کر دیا. وہ تمہارے لیے بچھی ہوئی ہے، تم اس کے اوپر چلتے ہو، سوتے ہو، پھرتے ہو، اس کے اوپر کودتے ہو، وہ تمہیں کچھ نہیں کہتی. ٹھیک ہے. اس کو زمین کے اندر سے آپ اناج نکالتے ہیں، اس کو کہیں سے بھی آپ کھودنا شروع کر دیں، خصوصاً بچوں کی کیا عادت ہے، اس کو کھودنا شروع کر دیتے ہیں. اور بھی بہت ساری چیزیں اس کے اندر سے ہم زیورات جواہرات نکالنے کے لیے کتنی زیادہ کھدائیاں کی جاتی ہیں، اتنا اتنا اس کو گہرا کھودا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کبھی سڑکوں بنانے کے لیے کھودا جاتا ہے، کبھی گھر بنانے کے لیے کھودا جاتا ہے، کبھی کچھ کیا جاتا ہے. لیکن زمین آپ کے سامنے بچھی ہوئی ہے، کیا وہ کبھی یہ کہتی ہے کہ تم میرے اوپر ایسا کیوں کر رہے ہو؟ نہیں نا کہتی. وہ آپ کو آپ جو مرضی کرتے چلے جائیں، اس نے آگے سے کچھ نہیں آپ کو کہنا. اس نے ایسا نہیں کرنا کہ آپ کو مارنے ہی لگ جائے آگے سے، ہاں تم نے مجھے ہاتھ کیوں لگایا نا. آپ اس کے اوپر کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ اس کے اندر دانا ڈالتے ہیں، وہ آپ کو اناج دیتی ہے. ٹھیک ہے. الٹا آپ کو فائدہ دیتی ہے، آپ کے نقصان کا سبب نہیں بنتی. کیا آپ نے اس کے اوپر چل رہے ہیں، آپ اس کے اوپر دوڑتے ہیں تو وہ آپ کو نیچے سے کچھ کہنا شروع کر دے، خبردار تم میرے اوپر دوڑے، مجھے درد ہوتی ہے، ایسا کچھ کہتی ہے؟ نہیں. وہ آپ کی تابع دار ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے نا آپ کے لیے تابع فرما بردار بنا دیا ہے، تابع دار بنا دیا ہے، فرما بردار بنا دیا ہے، کہ وہ آپ کی بات مانتی ہے، آپ کو کچھ کہتی نہیں ہے. آپ اس کے اندر اناج ڈال لیں گے، اس کے اندر دانے ڈال لیں گے، وہ آپ کو کھانا دے دے گی. اندر سے پھل نکل آتے ہیں، سبزیاں نکل آتی ہیں. اسی طرح اس کے اوپر ہم اتنی بڑی بڑی گاریاں چلا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کبھی ہمیں کچھ کہتی نہیں ہے، بچھی ہوئی ہے اور وہ کچھ بھی نہیں کہتی، پرسکون ہے. ٹھیک ہے. جو مرضی ہم اس کے ساتھ کر لیں. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسی فرما بردار ہے نا اپنے رب کی. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے تابع کیا، لیکن وہ بات تو اللہ کی مان رہی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اس کو کہنا کہ تم نے کچھ بھی نہیں کرنا آگے سے. ٹھیک ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس کو یہ اختیار دے دیتے کہ تمہارے اوپر کوئی چلے تو تم نے اس کو ایسے کرنا ہے، تو پھر وہ کیا کرتی؟
پھر تو ہم رہ ہی نہ پاتے یہاں پہ. ہم چلتے بھی تو وہ ہمیں کچھ کہتی, ہم کچھ کرتے اس کے اندر کھدائی کرتے تو وہ ہمیں کچھ کہتی. ٹھیک ہے, پھٹی پڑتی تو پھر. ٹھیک ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ کی کیسی فرما بردار ہے, تابع دار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے تم انسانوں کے تابع ہو جاؤ. ٹھیک ہے, تو وہ تمہیں کچھ بھی کہیں گے تم نے کچھ کرنا نہیں ہے آگے سے. تو وہ ہماری فرما بردار بنی ہوئی ہے, ہماری تابع دار بنی ہوئی ہے, اور یہ سب کچھ اللہ کی وجہ سے ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے تابع کیا ہے. وہ اس کو یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ایسا کر رہی ہے, نہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارا تابع کر دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد کرا رہے ہیں کہ دیکھو, اللہ تعالیٰ مزید تعارف کرا رہے ہیں کہ دیکھو یہ زمین جو ہے یہ بھی تمہیں تمہارے رب نے دی ہے. جو تم اس سے فائدے اٹھا رہے ہو, جو تمہاری یہ ضروریات پوری کرتی ہے, وہ اللہ کے حکم سے کرتی ہے. ٹھیک ہے, وہ کون ہے جس نے تمہیں زمین دی؟ اللہ تعالیٰ یاد کروا رہے ہیں, وہ تمہارا رب ہے جس نے تمہیں زمین دی ہے, تم میں سے اتنے فائدے اٹھاتے ہو. ٹھیک ہے, اور یہ تم اس سے اپنی ضروریات پوری کرتے ہو. اس کے بعد دیکھیں, یہ زمین جو ہے زندوں کے لیے بھی ضروریات پوری کرتی ہے اور مردوں کے لیے بھی ضروریات پوری کرتی ہے. کیسے؟ زندوں کے لیے تو آپ نے دیکھا, آپ کو پتہ بھی چلتا ہے کس طرح ضروریات پوری کرتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کے لیے ایک فرش کی سب سے بڑی چیز آپ کے لیے فرش کا کام دیتی ہے زمین. ٹھیک ہے, آپ کے گھر میں فرش ہو نہ ہو, لیکن زمین جو ہے, زمین کے اوپر ہی گھر بنتے ہیں نا. تو یہ تمام انسانوں کے لیے جن کے پاس گھر نہیں بھی ہے, ان کے لیے بھی فرش کا کام دیتی ہے. نرم ہوتی ہے, اس کے اوپر چلتے ہیں. اگر زمین ہوتی نہ تو ہم ہواؤں میں اڑتے پھرتے. ٹھیک ہے, تو یہ زندوں کے لیے بھی کام دیتی ہے اور مردوں کے لیے بھی. مردوں کے لیے کیا کام دیتی ہے کہ مرنے کے بعد بھی مردے اسی کے اندر اپنا ٹھکانہ پاتے ہیں. یہ ان کے لیے بستر کا کام دیتی ہے, یہ ان کو ڈھانپ لیتی ہے. تو مردوں کو بھی یہ مردوں کی بھی ضروریات پوری کرتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد کہا جا رہا ہے فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا, پس چلو اس کے اطراف میں. مناکبہا, مناکب منکب کی جگہ ہے, وہ جمع ہے. ٹھیک ہے, مناکب کسے کہتے ہیں؟ منکب کی جمع ہے. جو ہوتا ہے یہ ورڈ نکلا ہے نقبہ سے. ٹھیک ہے, نقبہ کا معنی ہوتا ہے پھر جانا یا مڑ جانا. ٹھیک ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری جو زمین ہے وہ سیدھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دی کہ زمین تمہاری سیدھی نہیں ہے. ہمیں اتنی دیر پہلے کا بتا دی ہوا ہے, لیکن آج بھی لوگ کھپ رہے ہیں, پتہ کر رہے ہیں اچھا زمین کس طرح ہے, اس کی شیپ کیا ہے, کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں زمین کو میں نے سیدھا نہیں بنایا, کیونکہ نقبہ کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ پھر جانا, مڑ جانا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ زمین جو ہے سیدھی نہیں ہے, کیا ہے؟ یہ مڑی ہوئی ہے, لیکن اس کے موڑ ہمیں محسوس نہیں ہوتے. ایسا ہی ہے نا, اب جتنا مرضی چلتے جائیں, آپ کو کبھی فیل ہوا ہے اب میں نیچے جا رہی ہوں, اب میں اوپر جا رہی ہوں, اب میں اپ ہو رہی ہوں, اب میں ڈاؤن ہو رہی ہوں؟ زمین آپ کو ایسے لگتا ہے بالکل سیدھی چلتی جا رہی, چلتی جا رہی, لیکن اس کے جو موڑ ہے وہ ہمیں محسوس نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, تو انسان اگر ایک طرف سے چلنا شروع کرے گا تو اس کے دوسری طرف چلا جائے گا, اس لیے یہ ورڈ یوز کیا گیا. اس لیے کہا گیا کہ اس کے اطراف میں. مناکبہا کا مطلب لیا گیا اس کے اطراف میں. فَامْشُوا, پس چلو, فی مناکبہا, اس کے اطراف میں. وَکُلُوا, اور کھاؤ, من رزقہ, اس کے رزق میں سے. جو زمین نکالتی ہے, اگاتی ہے, اس کے رزق میں سے کھاؤ. ٹھیک ہے, زمین ایسا تو نہیں کرتی نا کہ دیکھیں آپ سوچیں انسان کو ڈالا جاتا ہے یا کوئی بھی اس طرح کی اور کوئی چیز ڈالی جائے تو وہ زمین کے اندر مٹی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, کوئی اور چیز ڈالی جائے, لیکن جب آپ کوئی اناج ڈالتے ہیں, کوئی دانہ ڈالتے ہیں, کوئی سیڈ ڈالتے ہیں, تو وہ آپ کو پھل دے دیتی ہے. پھول نکل آتے ہیں, پھل نکل آتے ہیں, سبزیاں نکل آتی ہیں. دیکھیں یہ کیا ہے, وہ کتنی زیادہ تابع دار ہے اپنے رب کی, اور انسانوں کے اللہ تعالیٰ نے اس کے تابع کیا ہوا ہے تو وہ بات بھی مانتی ہے نا. آپ اس کے اندر کچھ بوتے ہیں تو وہ آپ کو پھل دیتی ہے, فائدہ ہی دیتی ہے, نقصان نہیں دیتی. ٹھیک ہے, تو آگے اللہ تعالیٰ, مطلب یہ ایک چیز دیکھیں, کائنات کی نا ہر چیز ہمیں کوئی نہ کوئی درس دیتی ہے, کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں آپ زمین کو کچھ بھی کہہ لیں, جتنی میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں, آپ یہ بھی کرتے ہیں, وہ بھی کرتے ہیں, چلیں کودیں, اس کو ماریں, اس کی کھدائی کریں, لیکن وہ آپ کو نقصان نہیں دیتی, ہمیشہ آپ کو فائدہ ہی دیتی ہے. تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اگر ہمیں بھی کوئی انسان, کوئی بھی لوگ ہمیں نقصان بھی پہنچاتے تو ہمیں فائدہ دینے والا بننا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک تھپڑ کوئی مارے تو آپ اس کو آگے سے 2 لگا دیں. نہیں, ہمیشہ خیر بانٹنے والے بنے. ٹھیک ہے, ہمیشہ فائدہ دینے والے بنے, نہ کہ نقصان دینے والے. کہ آپ کو کسی نے کچھ کہا تو آپ اس کے بدلے میں ظالم بن جائیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر آپ اس کا بدلے کی بجائے اوپر چلے جاتے ہیں تو آپ ظالم کہلائیں گے کہ آپ نے اسے زیادتی کر دیا اور زیادہ. ٹھیک ہے, تو کیا کرنا چاہیے, انسان کو ہمیشہ خیر بانٹنے والا ہونا چاہیے, اللہ کے حکم کے تابع دار بن جائیں.
ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے انسان بنایا ہے، میرے لیے چاہیے کہ میں دوسروں کو خیر دوں، خیر باندھوں. ٹھیک ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی برا آپ کے ساتھ کرے بھی تو اچھا کریں اس کے ساتھ. دیکھیے زمین آپ کو درس دے رہی ہے. ٹھیک ہے، زمین سے کچھ سیکھنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ ایویں ذکر نہیں کر رہے، ایک تو اپنا تعارف کرا رہے ہیں کہ یاد کرو وہ کون سی ذات ہے جس نے تمہیں زمین دی اور تم اس سے اتنے فائدے حاصل کر رہے ہو. اور دوسرا آپ کو سبق سکھایا جا رہا ہے کہ کوئی کچھ بھی کرے نا اس کے سامنے اچھا رہے. یہ احسان ہے آپ کا اس کے ساتھ. اب خیر بانٹنے والے بنے تو صحیح. دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا اجر دیتے ہیں. ہم سوچتے ہیں اچھا پتہ نہیں کیسے اجر ملے گا. ہم نا وقتی سوچتے ہیں، ہماری سوچ محدود ہے. ہم بہت محدود سوچتے ہیں، آپ کو پتہ ہے. ہم سوچتے ہیں کہ جو ریوارڈ ہمیں ملنا ہے نا وہ فوراً مل جائے. اگر میں نے کوئی اچھا کام کیا ہے نا تو فوراً اس کا ایوارڈ مل جائے مجھے. لیکن ایسا نہیں ہوتا. کوئی چیز بڑی پانے کے لیے نا صبر انتظار کرنا پڑتا ہے. کوئی بڑا ریوارڈ حاصل کرنا ہو نا تو اس کے لیے صبر بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو صبر کرنا ہوگا اس ریوارڈ کو حاصل کرنے کے لیے. وقتی فائدے محدود، وہ وقتی فائدے ختم ہو جانے ہیں. یہ جو وقتی فائدے ہمیں نظر آتے ہیں نا یہ نہیں رہنے. مستقل فائدوں کو سوچا کریں، اپنی سوچ تھوڑی وسیع کریں، اپنی سوچ میں وسعت پیدا کریں کہ مجھے دنیا کے وقتی فائدے نہیں چاہیے، مجھے آخرت کے فائدے چاہیے. اور آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتے ہیں نا، آپ کے ساتھ کوئی برا کرتے ہیں تو دنیا میں بھی آپ کو فائدہ ملتا ہے بہت زیادہ. اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی دیتے ہیں اور وہ تو بہت ہی زیادہ ہے. دنیا میں تو آپ کو ملے گا ہی ملے گا، اور آخرت میں تو اتنا زیادہ ہے کہ آپ حساب بھی نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ کہا جا رہا ہے. اس کے بعد کہا گیا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور طرف اسی کے دوبارہ اٹھنا ہے، اور تم نے اسی رب کی طرف واپس جانا ہے. یہ کیوں بات کہہ دی گئی؟ پہلے زمین کا بتا کے تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور طرف اسی کے دوبارہ اٹھنا ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ فائدے اٹھا لو. زمین کی ایک بات کی جا رہی نا کہ کھاؤ اس کے رزق میں سے، چلو اس کے اعتراف میں سے. یہ تمہاری تابع کر دی گئی ہے. ٹھیک ہے، تمہاری بات مانتی ہے. دیکھو تمہارے تابع کر دی گئی، تمہیں کام دیتی ہے، تمہاری ضروریات پوری کرتی ہے. یہ بات تو اللہ کی مان رہی ہے نا، اللہ کی وجہ سے ہمارے تابع ہوئی ہے، لیکن ہماری ضروریات پوری کر رہی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا، ہمارے تابع کیا کہ تم نے ان کی ضروریات پوری کرنی ہے، تو وہ کر رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آگے کہہ دیا کہ یہ نہ ہو کہ اس کے فائدوں میں تم اتنے گم ہو جاؤ، اس کے رزق کھانے میں تم اتنے گم ہو جاؤ، اس میں چلنے پھرنے میں، اس میں گھومنے پھرنے میں تم اتنے غرق ہو جاؤ کہ تمہیں اپنا رب یاد ہی نہ رہے. تمہیں یاد ہی نہ رہے کہ تم نے واپس بھی آنا ہے. اس میں اتنے مصروف نہ ہو جانا کہ ہم زمین پہ سب کچھ کرتے ہیں نا. انجوائے آپ نے کرنا ہے، آپ نے زمین پہ کرنا ہے، گھومنا ہے پھرنا ہے، آپ نے سب کچھ کرنا ہے، اگانا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، زمین ہی آپ کو دے رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے فائدوں میں ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کی ذات کو ہی بھول جاؤ، صرف دنیا کے ہی ہو کے رہ جاؤ گے. جو دنیا کے فائدے ہیں تم انہی کے ہو کے رہ جاؤ. ٹھیک ہے، تو اس لیے کہا گیا کہ یاد رکھو اس کے فائدے بھی اٹھانے ہیں، لیکن تم نے اپنے رب کی طرف بھی پلٹنا ہے. بھولنا مت، اس کے فائدوں میں اتنا نہ کھو جانا کہ تم یہ بھول ہی جاؤ کہ میں نے واپس بھی جانا ہے، میں نے اپنے اعمال کا حساب بھی دینا ہے، میں نے اس رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور اس رب نے مجھ سے پوچھنا ہے ہاں بتاؤ کیا کر کے آئے ہو. ہاں بتاؤ تمہیں زندگی میں دنیا میں بھیجا تھا تو اور تمہیں مقصد بھی بتا دیا گیا تھا، جس طرح کہ ہمیں سٹارٹ میں ہی اس سورہ کے بتا دیا گیا تھا کہ کیا کہا گیا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. وہ جس نے پیدا کیا موت اور زندگی کو تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ کون تم میں سے اچھے کام کرتا ہے. اور یہ مقصد صرف ایک دفعہ قرآن میں بیان نہیں ہوا، جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. اور بار بار یاد دہانی کے لیے آپ کو پتہ ہے، آپ نے غور کیا ہوگا ایک ہی بات اللہ تعالیٰ بار بار کیوں بیان کرتے ہیں قرآن میں. حالانکہ کیا آپ سوچتے ہوں گے ایک ہی دفعہ آ جاتی تو اللہ تعالیٰ بار بار بیان کیوں کرتے ہیں؟ ہماری یاد دہانی کے لیے، کہ ہم بھول جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہماری فطرت کا پتہ ہے کہ ہم انسان ہیں، ہم بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ بار بار بات یاد کراتے ہیں کہ یہ یاد رکھو تمہیں کس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے. آپ ایک پارہ پڑھ کے دوسرے میں آ جاتے ہیں، دوسرے پہ تیسرے میں پھر اللہ تعالیٰ وہ آیت لے آتے ہیں کہ یہ تم نے بات یاد رکھی ہے، بھولنا نا. ایسا نہ ہو کہ تم پہلے بھول چکے ہو، تم نے پڑھی ہے پھر تمہارے ذہن سے نکل گئی ہو، اب دوبارہ یاد کر لو. اگر قیامت والے دن انسان یہ نہ کہہ سکے کہ میں بھول گیا تھا. پہلی بات اللہ کے احکامات کو بھولنا نہیں چاہیے، لیکن اگر آپ بھول جائیں تو اللہ تعالیٰ بار بار یاد دہانی کرا رہے ہیں. اس لیے ہم کہہ ہی نہیں پائیں گے کہ مجھے تو یاد نہیں تھا. دیکھیں بار بار ایک ہی بات دہرائی جاتی ہے کہ تمہیں اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے،
کہ تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے اور کون برے کرتا ہے، اور تمہیں حساب دینا ہے. بار بار اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، کیا ہے، اور اسی کی طرف تم نے دوبارہ اٹھنا ہے. بار بار اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نے میری طرف ہی آنا ہے، تمہارے اعمال کا حساب ہونا ہے، قیامت برپا ہونی ہے. تو کیوں تم بھول جاتے ہو؟ کیوں دنیا کے فائدوں میں اتنے غرق ہو جاتے ہو کہ اپنے رب کو بھول جاتے ہو؟ یہ بات یہاں پر جو آیت بیان ہوئی ہے نا، اس کا مقصد یہ بیان کیا گیا ہے کہ یاد رکھو وہ رب ہے جس کی طرف تم نے واپس جانا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ تم کیسے میری ناشکری کر لیتے ہو. تم سمجھو تو صحیح، یہ زمین جس کے اوپر تم چل پھر رہے ہو، اتنے فائدے حاصل کرتے ہو جو تمہیں زندگی کے بعد مرنے میں بھی تمہاری وہ ایک ڈھال بنتی ہے، یعنی کہ تمہیں ٹھکانہ دیتی ہے، تمہارے لیے بستر کا کام کرتی ہے. وہ کس نے تمہارے تابع کی؟ وہ کس کے حکم پہ تمہارے تابع ہے؟ وہ کس کے حکم پہ تمہاری ضروریات پوری کر رہی ہے؟ کیا تم بھول جاتے ہو؟ ہم نے کبھی سوچا؟ آج آپ خود ہی اپنا جائزہ لیں. کیا آپ کبھی ذہن میں آپ کے آیا ہے کہ یہ جو زمین ہے میں چل رہی ہوں، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے؟ ہم نے کبھی نہیں سوچا. یقین مانے نہیں سوچا ہوگا. کبھی سوچا ہے کہ یہ زمین ہے، میں اس کے اوپر چل رہی ہوتی ہوں؟ آپ نے کبھی چلتے ہوئے غور کیا ہو کہ اللہ یہ کس طرح زمین ہے نا، یہ ہلتی بھی نہیں ہے، اور کس طرح بالکل اسٹریٹ جو ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہلتی بھی، حالانکہ وہ آل ٹائم موومنٹ میں ہے، آل ٹائم چل رہی ہوتی ہے، لیکن ہمیں فیل نہیں ہوتا. اب سوچیں کہ تھوڑا سا زلزلہ آتا ہے نا تو ہماری جانیں نکل جاتی ہیں، اور بلڈنگز اور گھر اور گرنے لگ جاتے ہیں. اور اگر ایسا ہوتا کہ زمین بھی آل ٹائم ہلتی رہتی تو کیا ہوتا؟ سوچے. ہمارے تو یہاں پہ کوئی چیز ٹک ہی نہ پاتی. پھر ہر چیز، کوئی بھی نہ پانی ٹک پاتا، گر رہا ہوتا. ٹیبل کے اوپر کوئی چیز رکھتے وہ گر رہی ہوتی. کوئی چیز فکس ہی نہ ہو پاتی. ہم انسان ایک دوسرے کے اوپر گر رہے ہوتے، کوئی کہیں بج رہا ہے، کوئی کہیں بج رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو ہمارے تابع کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے رہنے کے لیے بنائی گئی ہے، تو ہمارے مطابق بنائی گئی ہے کہ انسانوں کو کوئی مسئلہ نہ ہو. کیا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کس طرح ہے. تو آج آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ کیا میں اس چیز کا شکر ادا کرتی ہوں. ٹھیک ہے، تو آج اپنا جائزہ لیجئے. آج آپ نے یہ چیز سوچنی ہے، زمین پہ چلتے ہوئے کہیں پہ بھی، یا آپ کوئی بھی چیز دیکھ رہے ہیں، اگر آپ وہاں پر کسی ایسی جگہ پر کھڑے ہیں جہاں پر زمین اناج اگا رہی ہے، آپ نے گھر میں کوئی چھوٹا سا اس طرح کا بنایا ہوا ہے، کوئی باغیچہ وغیرہ، وہاں پر دیکھیں کہ یہ کس طرح اگا رہی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا ہوا ہے، ہمارے تابع کیا ہوا ہے کہ ہمیں فائدہ دے رہی ہے، ہماری ضروریات پوری کر رہی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس چیز کے اوپر غور کرنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور اس کا شکر ادا کرنا ہے. اسپیشلی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. ٹھیک ہے. اب تھوڑا حفظ کو دیکھ لیتے ہیں. جی، حفظ میں دیکھیں هو الذی جعل لکم الارض ذلولا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر الضاد، جو ضاد ہے یہ موٹا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو زال یا زا سے نہیں ملائیں گے. اس کے بعد ذلولا، یہ جو زال ہے یہ نرمی سے پڑھا جائے گا، اس کو ضاد کے ساتھ نہیں ملائیں گے. ٹھیک ہے، فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ. یہاں پر ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ میم کو آپ نے را کے ساتھ ملانا ہے، میم کو نون کے ساتھ نہیں ملانا. ٹھیک ہے، یعنی کہ مِن رِزْقِهِ ہوتا ہے. یہاں پر بہت سارے اسٹوڈینٹس یہ مسٹیک کرتے ہیں، بہت ساری جگہ پہ میں نے دیکھا ہے کہ جو ہے اگر اس طرح کی کوئی بھی چیز آ جاتی ہے تو اس کو را کے ساتھ ملانے کی بجائے نون کے ساتھ ملا کے پھر اس کو ڈبل پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جبکہ اس کو پڑھا جائے گا مِن رِزْقِهِ. پھر اس کے بعد وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، نون کے اوپر گنہ ہے تو اس کے اوپر گنہ کریں گے، کیونکہ تشدید جو ہوتی ہے نا اس کو اسٹریس کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. اس کو مضبوطی کے ساتھ، اس کو سختی کے ساتھ تھوڑا پڑھا کرے. جہاں پر بھی تشدید آ جائے، حرف نیچے ایک ہے لیکن اس کو ڈبل پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ڈبل کیسے؟ کیونکہ دیکھیں، آپ دیکھیں ہا جو ہے پہلے نون کے ساتھ ملے گا. ٹھیک ہے، پھر نون کے اوپر پیش ہے، ہا نون زیر ہن، نون پیش نو، ہن نو. ٹھیک ہے، اس طرح ڈبل پڑھا جاتا ہے اور اسٹریس کے ساتھ پڑھا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا
ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. چلیں آج آپ نے اسی آیت کو یاد کرنا ہے، اس کی ٹرانسلیشن یاد کیجیے گا اور اس کو جو ہے حفظ کے ساتھ یاد کیجیے گا. ہوم ورک بھی آپ کا یہی ہے. آیت نمبر 15 کا آپ نے ترجمہ سنانا ہے اور آیت نمبر 10 سے لے کر 15 تک حفظ سنانا ہے ریکارڈنگ میں. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.